پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ امت کی فکر چھوڑ دیں، آپ کا امتی صرف 3 بار یہ کلمات پڑھ لے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی لغزشوں سے خالی نہیں ہوتی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں بندہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ کبھی زبان سے گناہ، کبھی آنکھوں کے گناہ، کبھی دل کے گناہ اور کبھی عمل کے گناہ۔ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دب کر اپنے ہی دل کو سیاہ کر لیتے ہیں، اور پھر جب خلوت میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو شرمندگی اور ندامت کی آگ دل کو جلا ڈالتی ہے۔ اور ایسے میں بندے کے لیے سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس کا رب اسے مایوس نہیں کرتا، بلکہ اپنے کلام میں بار بار یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، میں سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ناظرین، یہ اعلان دراصل گناہگار انسان کے لیے امید کا سب سے بڑا چراغ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایسی تسبیحات اور اذکار بتائے ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تسبیحات محض الفاظ نہیں بلکہ عاجزی اور انکساری کا وہ سہارا ہے جنہیں پڑھ کر بندہ اپنے رب کی رحمت کو آواز دیتا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور بخشش کی بھیک مانگتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ بھیک مانگنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ معاف کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور اپنے بندے کی خطاؤں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اذکار اور تسبیحات سکھائے تاکہ بندہ کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ بار بار اللہ کی طرف پلٹ کر اس کی رحمت کے در پر جھک جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، وہ ایسے پاک ہو کر لوٹیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسا کہ 2 انگلیاں، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، وہ عمل اور وہ کلمات آج آپ کو اس بیان میں بتا رہا ہوں۔ اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جس میں بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے دعا، ذکر اور استغفار کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر درد دل رکھتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں بارہا یہ بات ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہر دعا قبول ہوئی، مگر میں نے اپنی ایک دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس باپ کی طرح ہوں جو اپنی اولاد کے لیے خیر چاہتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فکر، ہر دعا اور ہر سجدہ اپنی امت کی بخشش کے لیے تھا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت اور آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ناظرین، اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراسر رحمت ہے، اور یہی رحمت آپ کی امت کے لیے دعاؤں اور سفارش کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یعنی تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں جن پر تمہاری تکلیف بہت گراں گزرتی ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تکلیف، گناہوں اور آخرت کے انجام کے بارے میں کتنے فکر مند رہتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں گریہ وزاری کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اتنا رو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔
اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدے میں یہ دعا کی کہ اے اللہ میری امت میری امت، اور یہ الفاظ ناظرین اس بات کی دلیل ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فکر اپنی امت کی مغفرت تھی۔ ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور خلوص سے ایک پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامنٹ باکس میں بھائیوں اور بہنوں ضرور لکھ دیجئے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرہ نور سے چمک رہا ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی پکار بلند ہوتی ہے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، یا رب میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش اعظم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں اور رب کائنات اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ تمہارا رب سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جا کر ان سے سوال کرو۔ جبرائیل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے اور جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ خود بتائیں کہ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل، میرے گناہگار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت موجزن ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب فرماتا ہے جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے، اور وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کر دے گا، وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکر کا سجدہ ادا فرمایا اور پھر سوال کیا کہ جبرائیل مجھے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے اور ہر امت کے ان پر عذاب کے مناظر بیان کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان رک جاتی ہے، سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں کہ میں اگلی امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ اب نبی آخر الزماں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر کیا گزرے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں اے جبرائیل سچ بتاؤ، کہیں تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، دل تڑپتا ہے، زبان لرزتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں بتاؤ میری امت جہنم میں تو نہیں؟ بالآخر جبرائیل علیہ السلام کو کہنا پڑتا ہے یا رسول اللہ، ہاں میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اتنا سننا تھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اسی شہر مدینہ چھوڑ دیا
لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کی اور ویرانے کی جانب چل دیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو نہ کوئی آواز ہو، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے۔ سجدے کی حالت میں یا رب امتی کی صدائیں بلند ہونے لگیں، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران ہو گئے، آسمان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقائے کائنات کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ بازار ویران ہو گئے تھے اور اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے اور صحابہ سرگرداں ہو گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئیں کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ آپ نے یہاں کسی شخص کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسی آواز ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے چرنا چھوڑ دیا۔ ناظرین، اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام رو پڑے اور اس غار تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاک پر پیشانی رکھے سجدے میں ڈوبے ہوئے یا رب امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چمٹ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشک بار ہیں، لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آخرکار صحابہ کرام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں کہ خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار کو منا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً روانہ ہوتی ہیں اور وہاں پہنچ کر عرض کرتی ہیں، ابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غم زدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے اپنی پیشانی مل کر عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ سننا تھا کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشکبار ہے، دل رنجیدہ ہے اور زبان پر ایک ہی جملہ طاری ہے، اے فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی تو میں سجدے سے سر نہ اٹھاتا، یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور شفقت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی امت کی نجات اور کامیابی کے لیے بے چینی اور فکرمندی کا اظہار فرمایا ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کی مدد فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے کہ یا رب، میری امت کو بخش دے،
کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کا امتی 3 بار یہ کلمات پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ اور اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت کے لوگ یہ 3 کلمات پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور وہ 3 کلمات یہ ہیں جن میں سے پہلا کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو پہلا کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ بھائی اور بہنوں، دوسرے نمبر پر جو کلمہ ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اللہ پاک بہت عظمت والا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو کلمہ ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی نہ کسی میں طاقت ہے اور نہ کوئی قوت مگر اللہ ہی کے ذریعے جو بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ان اذکار میں اللہ تعالیٰ کی توحید، تسبیح، حمد، استغفار اور توکل سب کچھ جمع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جبرائیل نے انہیں مغفرت کے کلمات کہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو وہ ایسے پاک ہو کر لوٹیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور پھر آپ علیہ السلام نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ موجود ہوتا ہوں، اگر وہ دل میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اپنی شان کے مطابق خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آج کے بیان کی آخری اور سب سے اہم بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے یہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا ذکر کرنا وہ عمل ہے جو اوپر بیان کیے گئے تمام اعمال سے افضل ذکر ہے، اور یہ بات خود حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رکھیے، خاص طور پر جن 3 کلمات کا اس بیان میں ذکر کیا گیا ہے وہ کلمات کوشش کیجئے روزانہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔